جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ جنہوں نے سب سے پہلے نبی کی تصدیق کی، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ جن کو اللہ پاک نے نبی کے لیے سب سے پہلے چنا، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا دفاع کیا، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے مارے کھائی، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ جنہوں نے سب سے پہلے نبی کا ساتھ دیا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ نبی نے سب سے پہلے جن سے مشورے لیے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے اسلام کی جس نے تبلیغ کی، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے دین کی دعوت کو جو آگے لے کر چلے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے بیت اللہ میں پیغمبر کی خاطر مار کھانے والے ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے گھر والوں سے دشمنی مول لینے والے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر پہ جان نچھاور کرنے والے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر کا ساتھ دینے والے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے قرآن کے قاری وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کا اظہار کرنے والے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے سب لوگوں سے دشمنی مول لینے والے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر کے ساتھ آنے والے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے غلاموں کو آزاد کرانے والے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے 40,000 درہم آقا کے قدموں میں ڈالنے والے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے نبی پر مال لٹانے والے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو مال سے نکال کر پیغمبر کے قدموں میں مال ڈھیر کرنے والے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے گھر والوں سے دشمنی مول لینے والے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کو چھوڑنے والے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے سارا زمانہ پیغمبر کے بعد جس کا دشمن ہوا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ وقت وہ تھا کہ جب پیغمبر کو گھر والوں نے چھوڑ دیا تھا، سگے چچاؤں نے چھوڑ دیا تھا، سگے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تھا، کوئی ساتھ آنے کو تیار نہیں تھا۔ اس وقت میرے پیغمبر کو جس نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر سینے سے لگایا تھا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ پیغمبر نے سب سے پہلے جس کو قبول کیا تھا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ مسلمانوں کا جو سب سے پہلا امیر ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ پیغمبر نے سب سے پہلے جن کو خلافت دی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس کو اپنے ساتھ رکھا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے امیر المومنین ابو بکر صدیق ہے۔ پیغمبر نے جن کے حوالے اپنا مسلح کیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ پیغمبر نے جس کے حوالے امت کو کیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے امیر حج بننے والے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے اسلام کی اشاعت کرنے والے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے احکامات کو نافذ کرنے والے پیغمبر کے بعد وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے لشکروں کو بڑھانے والے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے زیادہ نبی کا ساتھ دینے والے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جو پیغمبر کے ساتھ ہجرت میں ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ پیغمبر جس کے دروازے پر خود لینے کے لیے گئے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ پیغمبر نے جس کو اپنی سواری پر سوار کیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ پیغمبر کو جو غار تک لے کر چڑھے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ پیغمبر کو جس نے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے ذات نبوت جس کے ساتھ رہی سب سے زیادہ رہی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ غار تک پہنچایا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ 3 میل تک چڑھتے چلے گئے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اکیلا چڑھنا آج کل آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میرے ابو بکر وہ ہیں جو اپنے پیغمبر کو لے کر چڑھے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جو 3 دن 3 رات مسلسل غار میں پیغمبر کا دیدار کرتے رہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جن کے غم ہوا پیغمبر کے پاس جب دشمن آ گئے تو رب ذوالجلال نے قرآن اتار دیا لا تحزن ان اللہ معنا کہ ابو بکر غم مت کر۔ اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ عمر زمین پر بولتا ہے، رب آسمان سے قرآن اتار دیتے ہیں۔ دیکھو ابو بکر وہ ہے کہ یہ سوچتا ہے رب آسمان سے قرآن اتار دیتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، تو وہ عظیم شخصیت ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اوپر جتنے لوگوں نے احسانات کیے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، لیکن میں جس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضور نے فرمایا
کہ مجھے سب سے زیادہ جس کے مال نے نفع دیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضور نے فرمایا تم میرے خاطر میرے ابو بکر کے بارے میں زبان درازی نہ کرنا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے کہ جب سے یہ میرے ساتھ آئے ہیں انہوں نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی۔ حضور نے فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہو، یہ حدیث یہاں پر بھی لگی ہوئی ہے، جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہو اس قوم میں کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اس قوم کی امامت کرا سکے۔ یعنی جہاں ابو بکر صدیق ہوں گے وہاں امامت کے سب سے زیادہ حقدار ابو بکر صدیق ہوں گے۔ تو صحابہ نے اسی پر فیصلہ کر لیا تھا کہ جب اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر کو ہماری امامت کے لیے بڑھا دیا تو پتہ چلا کہ جب پیغمبر آخرت کے کام کے لیے ابو بکر کو ہمارا امام بنا دے تو دنیاوی کاموں کے لیے یعنی خلافت کے لیے بھی جو ہمارا امیر ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ حضور نے فرمایا اس زمین پر انبیاء علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ حوض کوثر پہ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس کو اللہ کی عدالت میں پیش کروں گا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جو آج بھی ساتھ ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، جو آج بھی پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔